بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس، مصنفہ ارم ہاشمی، افسانہ سائباں، آواز مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سائباں۔ آشی پھٹے بانس کی سی آواز جو شراب کے نشے سے کچھ اور اونچی اور کڑک ہو گئی تھی۔ اس نے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا۔ آشی کے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے آنکھوں کو ذرا سا کھول کر دیکھا۔ نشے میں دھت شراب کی بوتل لیے وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ آشی کے تن بدن میں آنکھ لگ گئی۔ ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس نے کسی طرح اپنے غصے کو قابو میں کیا اور آنکھیں بند کر لی، پھر دیوار کی طرف منہ پھیر لیا۔ آشی سن رہی ہو یا نہیں؟ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے قریب پہنچ کر اسے ٹھوکر لگائی، مگر آشی اسی طرح بے سود پڑی رہی۔ آج وہ حقیقتاً بیمار تھی۔ بخار سے اس کا تمام جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، ورنہ یہ گالی گلوچ اور یہ حیوانی سلوک اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ روزمرہ کی لڑائی اور مار پیٹ اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ منہ سے پھوٹتی کیوں نہیں جنم جلی؟ اس نے چٹاخ تھپڑ مارا، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ نشے میں دھت اس پر بل پڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی بوٹیاں کر ڈالے۔ آشی بخار اور درد سے بلبلا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے بیگم عائشہ کی سسکیاں حال میں گونجنے لگی۔ بامشکل انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور مینیجر سے مخاطب ہوئیں۔ تم کہتے ہو بیوی چھوڑ کر چلی گئی؟ بیوی کیسے چھوڑ کے جاتی؟ وہ کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ اس کا تو کوئی اور در ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں۔ ہماری فائل میں یہی لکھا ہے۔ مینیجر گھبرا گیا اور مشتاق احمد کی فائل ان کے سامنے کر دی۔ نوٹ کرو۔ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ بیوی چھوڑ کر نہیں گئی تھی، اس شخص نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ تنہا اور بے سائباں تھی۔ وہ کتنے ہی روز فاقہ زدہ حالت میں سڑکوں پر رلتی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ کے پوروں سے صاف کیا۔ پھر اس نے ایک عورت سے دوسری شادی کر لی، جس نے تمام جائیداد اپنے نام کرا کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ جی میں ریکارڈ میں درستی کراتا ہوں۔ میجر گھبرایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ بیگم عائشہ بہت دنوں بعد سائباں اولڈ ہوم کا معائنہ کرنے آئی تھی۔ یہ اولڈ ہوم 60 سال سے زیادہ عمر کے بے سہارا لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں 50 لوگوں کے قیام و طعام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ قطار اندر قطار کمرے تھے جہاں بزرگ مرد اور خواتین مقیم تھیں۔ صبح کے وقت اولڈ ہوم کے لان میں یہ معمر افراد لاٹھی کے سہارے واک کرتے نظر آتے تھے۔ اس سے متصل ایک چھوٹا سا ہسپتال بنایا گیا تھا جہاں ان عمر رسیدہ لوگوں کو طبی سہولیات دی جاتی تھیں۔ اس میں ایک بڑا ٹی وی لانچ بھی تھا۔ ایک کونے میں کچھ شلف بنی تھیں۔ ایک ریڈنگ روم تھا جہاں روزانہ کے اخبارات کا مطالعہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ بزرگ جنہیں پڑھنے میں زیادہ دلچسپی تھی، وہ اپنے پسند کے اخبارات اور کتابیں خود بھی منگوا لیتے۔ اس ریڈنگ روم میں اکثر حالات حاضرہ پر بات چیت ہوتی، کبھی کسی سماجی موضوع پر، لیکن گھوم پھر کر بات آج کل کے نوجوانوں کے اپنے گھر کے بزرگوں کی طرف بے توجہی پر آ جاتی۔ کوشش کی گئی تھی کہ انہیں یہاں گھر جیسا ماحول دیا جا سکے، مگر تمام تر سہولیات کے باوجود ان کے ذہنوں سے نہ تو ان کا تلخ ماضی مٹایا جا سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پیاروں کی یادیں۔ اتنے لوگ ایک ساتھ رہنے کے باوجود اپنی ذات میں اکیلے تھے۔ آپ کے پاس اتنی بڑی عمارت ہے، کتنے ہی روم خالی پڑے ہیں۔ یہاں ایک بڑا ہوم انڈسٹریز بنوائیے اور انہیں ہر وقت فارغ رکھنے کی بجائے ان سے چھوٹے چھوٹے کام لیجیے، جیسے لفافے بنانا، اگربتیاں بنانا، نلکیوں اور استعمال شدہ بوتلوں سے ڈیکوریشن کا سامان تیار کرنا، تاکہ ان لوگوں کا دل لگا رہے اور اولڈ ہوم کو کچھ آمدنی بھی ہو سکے۔ ان کی تفریح کے لیے ٹی وی کا انتظام کیجیے۔
بیگم عائشہ منیجر کو رسمی ہدایات دے رہی تھیں۔ وہ ایک سوشل ویلفیئر ادارے میں سینئر افیسر تھیں۔ انہوں نے کئی سال قبل صاحباں کے نام سے اس اولڈ ہوم کی بنیاد رکھی۔ یہاں لاوارث اور بے سہارا لوگ رہ رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو سڑک کے حادثات میں لے گئے اور جنہیں کوئی لینے نہ آیا، یا پھر جائیداد کا مسئلہ، بہو سے ناراضگی، بیٹا نہیں رکھنا چاہتا۔ ایسے مسائل درپیش تھے جہاں کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کی اولادیں خود انہیں یہاں چھوڑ گئی تھیں۔ بڑھاپے میں وہ محض ایک بوجھ تھے اور انہیں گھر سے کسی پرانے سامان کی طرح باہر نکال دیا گیا تھا۔ اولڈ ہوم میں آنے والے ہر نوارد کا تہ دل سے استقبال کیا جاتا۔ اولڈ ہوم کی روایت تھی کہ ہر نئے آنے والے کے لیے چھوٹے پیمانے پر گیٹ ٹوگیدر کا انتظام کیا جاتا تاکہ اس نئے ماحول میں اسے اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ بیگم عائشہ بہت پرکشش شخصیت کی مالک خاتون تھی۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھیں کہ جب جوانی رخصت ہو چکی تھی اور ان کے بالوں میں چاندنی جھلکنے لگی تھی۔ وہ منیجر سے بات کرتے ہوئے باری باری ایک ایک بیڈ کے قریب جاتی۔ یہ بیڈ نمبر 7 ہے۔ ان کا نام عبدالغفار ہے۔ یہ کافی عرصہ دماغی امراض کے اسپتال میں رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ان کا بیٹا انہیں یہاں چھوڑ گیا ہے۔ ان کی عمر 80 سال ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ 10 سال پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب بہو ان کو ساتھ رکھنے کے لیے رضامند نہیں۔ بیگم عائشہ نے بابا جی سے حال احوال پوچھا تو ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں ایک معمولی اکاؤنٹنٹ تھا۔ زندگی بھر روکھی سوکھی کھا کر میں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی، انجینئر بنایا، دھوم دھام سے اس کی شادی کی۔ اب وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی۔ سال کے 2 جوڑے کپڑے اور 2 وقت کے کھانے کے سوا اسے میری کسی ضرورت کا احساس نہیں۔ اس کی بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ بچوں کو میرے پاس نہیں آنے دیتی۔ میں نے آج تک اپنے پوتوں کو گود میں نہیں لیا۔ جب میں اپنی عمر کے بوڑھوں کو نواسوں پوتوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں تو دل بہت ٹوٹتا ہے۔ بیٹا بہو کا ساتھ دیتا ہے، اس کی طرفداری کرتا ہے۔ اب وہ مجھے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں۔ بابا جی بات کرتے کرتے سسک پڑے۔ بیگم عائشہ نے بابا جی کی بات دکھ سے سنی۔ بابا جی کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ انہیں یہاں کھانے پینے اور رہنے سہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ منیجر کو ہدایت دیتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ یہ بیڈ نمبر 8 ہے۔ یہ صبح سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 1 ہفتہ قبل روڈ ایکسیڈنٹ میں یہاں لے گئے ہیں۔ ان کی تفصیلات سندھ پولیس کو بھیج دی گئی ہیں۔ امید ہے جلد ان سے متعلق معلوم کر لیا جائے گا اور انہیں ان کے رشتہ داروں کے سپورٹ کر دیا جائے گا۔ وہ منیجر سے تفصیلات جان رہی تھی۔ وہ سرکاری افسر ہونے کے باوجود بہت نرم مزاج رکھتی تھی، مگر اس وقت ان کی حالت دیدنی تھی جب منیجر نے بیڈ نمبر 9 کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا، ان کا نام مشتاق احمد ہے۔ یہ سماعت و بصارت سے محروم ہے اور ان کی عمر 60 سال ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ان کی عمر 60 سال نہیں ہے۔ ان کا لہجہ کڑک ہو گیا۔ لیکن ہمیں تو ان کی عمر 60 سال لکھوائی گئی ہے۔ منیجر پریشان ہو گیا۔ اس نے وضاحت کی، ان کی زندگی کی کہانی بڑی عبرتناک ہے۔ یہ ایک رئیس زادے تھے، عیش پرست انسان تھے۔ ان کی بیوی ان کو جوانی میں چھوڑ کر چلی گئی۔ چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ غصے سے چیخ اٹھی۔ چھوڑ کر چلی گئی یا انہوں نے گھر سے نکال دیا؟ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کمرے میں سکوت طاری تھا۔ کسی کو بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حال میں موجود تمام لوگ بیگم عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ غیر مستحق لوگوں کو ادارے میں کیوں داخل کر رہے ہیں؟ بیگم عائشہ غضبناک تھیں۔ ان کی عمر 54 سال ہے اور آپ کے ریکارڈ میں انہیں 60 سال کا بتایا گیا ہے۔ یہ اندھے اور بہرے بھی ہیں، میجر نے دبی دبی زبان میں کہا۔ ہاتھ پیر تو سلامت ہے نا؟ وہ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میجر کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ میم، مشتاق احمد کو ڈاکٹر طلال کے کہنے پر یہاں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔
وہ ان کو اپنے ساتھ لائے تھے، میں انہیں اسی وقت یہاں سے خارج کرتا ہوں۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ میں مشتاق احمد کی باقی کہانی بھی تو بتائیے، اس کی متعلقہ بیوی کا کیا انجام ہوا؟ واپسی پر بیگم عائشہ کی سیکرٹری نے ان سے پوچھا۔ وہ ایک باہمت عورت تھی، شوہر کے تلخ رویے نے بھی اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ شب و روز پریشانیوں کا ایک سلسلہ تھا، ہر طرف ناامیدیاں تھیں، لیکن وہ پرعزم رہی۔ اس نے مخالف حالات کا مقابلہ کیا اور راہ میں حائل ہر رکاوٹ کا سامنا کرتی دیوانہ وار آگے بڑھتی رہی۔ وہ تعلیم یافتہ تھی، اس نے نوکری تلاش کی، پبلک سروس کمیشن کے مقابلے کے امتحان میں شریک ہوئی۔ آج وہ آپ کے سامنے ہے۔ بیگم عائشہ مسکرائیں۔ سیکرٹری حیرت زدہ ہو کر انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ افسانہ صاحباں، صداکار مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ حافظ۔